لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ. حافظ ابن حجر نے منبہات میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ارشاد فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں. مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں. خوشبو، عورتیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. غور فرمائیں، یہاں عورتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اپنی بیویاں ہیں. اور اس معاشرے میں یہ بات کی جا رہی ہے جس معاشرے میں عورت کو صحیح درجہ نہیں دیا جاتا. وہاں پر عورتوں کی اہمیت جتلانے کے لیے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور نماز کی اہمیت بتلا رہے ہیں. اسی اثناء میں جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا، فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں. آپ کے چہرہ انور کا دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا، اور یہ کہ میری لڑکی آپ کے نکاح میں ہے. اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور پرانا کپڑا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے، فرمایا آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں. مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں: بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ نے سچ ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں: مہمان کی خدمت کرنا، گرمی کا روزہ رکھنا، اور دشمن پر تلوار. یہ مجلس اسی پر ختم نہیں ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں بھی اپنی پسند بتلاؤں کہ اگر میں دنیا والوں میں ہوتا تو مجھے کیا چیز محبوب ہوتی، مجھے کیا چیز پسند ہوتی. فرمایا بھولے ہوئوں کو راستہ بتلانا، غریب مفلسوں سے محبت رکھنا، اور عیال داروں کی مدد کرنا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب، اللہ کو بھی بندے کی 3 حالتیں بہت ہی پسند ہیں: اللہ کے راستے میں طاقت کا خرچ کرنا، چاہے مال سے ہو چاہے جان سے، گناہ کے بعد ندامت کے آنسو، اور فاقے پر صبر کرنا. ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے گلستان سعدی، اس کے دیباچے میں شیخ سعدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی گناہ گار آدمی توبہ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے. دوسری مرتبہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کرتے ہیں. اعراض لغت میں کہتے ہیں چہرہ پھیر لینے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو چہروں سے منزہ ہے، پاک ہے. کہتے تیسری مرتبہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو رونے کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اس کے آنسو نکل آتے ہیں، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیر، اے میرے فرشتوں، مجھے اپنے بندے سے حیا آ گئی کہ میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں، تم گواہ رہو. میں نے اس کو معاف کیا، اس کی توبہ کو قبول کیا، اور اس کی امید کو پورا کیا. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبث بكل أشواقي